علم غیب کی 3 صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں۔ پہلی صورت، اللہ عز و جل عالم بالذات ہے، اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا۔ اور نمبر 2، علم غیب کی جو صورتیں ہیں، پہلی، اللہ عز و جل عالم بالذات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں سکھایا، جس کو بھی عطا کیا علم اللہ نے ہی عطا کیا، اور اللہ کے بتائے بغیر کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کو رب تعالی نے اپنے بعض غیوب کا علم عطا فرمایا۔ نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ملک الموت بلکہ شیطان بھی خلقت ہیں۔ یہ 3 باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ اولیاء کرام کو بھی بالواسطہ انبیاء کرام کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 5 غیبوں میں سے بہت سے جزیات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور تیسری قسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا بھی علم ملا کہ کب ہوگی۔ تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں، ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم عطا کیا گیا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا علم دیا گیا۔ عقیدہ علم غیب کی وضاحت جو ہمارے بزرگوں نے کی، ایک چیز بالکل واضح ہو گئی کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائی کلی علم غیب مانتے ہیں، نہ کہ ذاتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا کیا وہی ہم جو ہے وہ مانتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم جل جلالہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ذاتی طور پر کوئی علم نہیں جانتا، سب اللہ ہی کے عطا سے اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم